حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کا نام ہی نہیں لیا تھا، یعنی اچھا۔ بجائے اس کے کہ غلطی مان لے، ادھر تو یہ کہتے ہیں کہ غلطی مان لینا آدمی کی صفت ہے اور نہ ماننا شیطان کی صفت ہے۔ مرزا کہتے ہیں حملہ کرنے والے جتنے ہیں وہ تحریک لبیک سے متاثر تھے۔ پھر ساتھ ہی مرزا کہتے ہیں میں تحریک لبیک کے جو منتظمین ہیں، بڑے ہیں، عہدے داران، میں ان پر بات نہیں کرتا کہ انہوں نے کہا ہوگا۔ ایرانی تو وہ تھا، پر یہ بتاؤ نا یہاں پر کیوں تمہاری زبانیں خاموش ہو رہی ہیں کہ وہ کس کا غلام تھا؟ ٹھیک ہے، وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا، تو یہ نہیں بتانا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ، جب میں کھولنی شروع کروں گا نا، یہ مرزا صاحب کے الفاظ، میں کھولنی شروع کروں گا نا، پھر بات بڑی دور جائے گی۔ مرزا کہتے ہیں ہم نے 90 سال ان کو سکون سے نہیں رہنے دیا، بر صغیر میں انہوں نے یہ عرصہ نیزے کی نوک پہ گزارا ہے۔ ہم نے تو سکون سے نہیں گوروں کو رہنے دیا سب کانٹیننٹ میں 90 سال۔ کہتے ہیں امریکہ کے جج خلفائے راشدین کی یاد تازہ کریں، نعوذ باللہ۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابوبکر۔ ناظرین اکرام، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہماری اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین اکرام، وہی ہفتہ وار جو ہمارا سلسلہ ہے چھوٹے مرزا اور بڑے مرزا کے متعلق پیشن گوئیوں کے اوپر گفتگو جو ہم کرتے ہیں، آج بھی اسی کے متعلقہ ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، مولانا عمران صاحب۔ تو آپ کو لے کے چلتے ہیں مولانا عمران صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ مولانا بہت شکریہ، آپ پھر سے تشریف لائے، اہلاً و سہلاً، ویلکم بیک۔ مولانا گزشتہ جیسا کہ ہم 3 پروگراموں کے اندر چھوٹے مرزا اور بڑے مرزا کی جو نا آپس میں مماثلت کے اوپر جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح بڑا مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا، اس کے اندر وہ کٹ پتلی تھا انگریزوں کی، گوروں کی کٹ پتلی تھا، تو آج بھی دیکھ لیجئے کہ ان کا جو مرکز ہے وہ بھی گوروں کے ملک کے اندر ہے، وہیں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، سب کچھ وہیں سے کر رہے ہیں۔ تو ہمارا چھوٹا مرزا یہ بھی گوروں کے بڑے قصیدے گاتا ہے، تو کیا یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مماثلت ان میں موجود ہے؟ بالکل ہے، مماثلت ہے جی۔ اور گوروں کی، انگریزوں کی، امریکہ کی، یورپ کی، جی، اسرائیل کی، اس نے بڑی تعریفیں کر رکھی ہیں اپنی ویڈیوز میں۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ یہ اپنی ویڈیوز میں درجنوں دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا مقدمہ گوروں کی عدالت میں لے جائیں، اچھا، وہاں سے فیصلہ کروائیں، اور ساتھ کئی ویڈیوز میں یہ بات بھی اس نے کی کہ پہلی پیشی پر ہی فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ اچھا، تو شاید یہ بات اس کی ایک حد تک ٹھیک ہو، کیونکہ گورے اسی کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب درجنوں دفعہ لیکن ایک طرف یہ ویڈیوز بات میں، کہتا ہے، دوسری طرف جو ہے نا وہ ہمارے جو جائے صاحبان ہیں وہ کہتا ہے میرے شاگرد ہیں، جی شوکت عزیز صاحب شوکت صدیقی صاحب، ہاں شوکت صدیقی صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے روکا تھا کہ یہ جو قادیانیوں کا مسئلہ چل رہا تھا نا، وہ جو ہے نا سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا نظر ثانی کا، تو وہ کہتا ہے اس کے لیے مجھے شوکت عزیز صاحب نے جو ہے نا وہ فون کر کے روکا تھا کہ تم نے ویڈیو نہیں بنانی۔ تو ایک طرف کہتا ہے کہ میں گوروں کے پاس لے جائے مقدمہ، تو ایک طرف کہتا ہے یہ میرے شاگرد بھی ہیں۔ اب دیکھیں یہ کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے گوروں کی عدالت سے جا کر فیصلہ کروانا؟ یہ تو منافقوں کی علامت قرآن میں بتائی گئی ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف ہو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ادھر کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے۔ منافق فیصلہ کوشش کرتے تھے فیصلہ کعب بن اشرف کے پاس لے کر جایا جائے۔ صحیح۔ تو یہ خصلت منافقین کی بتائی گئی ہے قرآن کریم میں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن تو کہہ رہا ہے جب تک آپ کو فیصل نہیں بنا لیتے، جی، یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہنا کہ جی فیصلہ گورے کی عدالت میں لے جائیں، یہ بہرحال کسی مسلمان والی بات نہیں ہو سکتی ہے، جی یہ قرآن و حدیث کے سراسر خلاف بات ہے۔ جی
اور اس نے ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ یہ بات کی ہے. یہ کوئی حوالہ دینا کہ کہاں پر اس نے یہ بات کہی؟ اس نے مختلف ویڈیوز میں یہ بات کی ہے. جی. اور ایک میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں. جی. پبلک سیشن نمبر غالباً 28 ہے. اس میں اس نے یہ بات کی کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھ پر ہم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے ہم پر. استغفر اللہ. حضور علیہ السلام اور صحابہ سے زیادہ مشکل وقت ہم پر آیا ہوا ہے. استغفر اللہ. آگے پھر اس کی تفصیل کی اس نے. نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر. نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر. کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر. ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ اس پر جب گرفت ہوئی تو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کا نام ہی نہیں لیا تھا. یعنی بجائے اس کے کہ غلطی مان لے، ادھر تو یہ کہتا ہے کہ غلطی مان لینا آدمی کی صفت ہے اور نہ ماننا شیطان کی صفت ہے، اور اپنی حالت اس کی یہی ہے. صحیح. واضح طور پر اس نے انکار کر دیا. کہتا ہے حالانکہ اب تک اس کی ویڈیو موجود ہے اس کے چینل پر، اور اس کے اندر یہ حصہ موجود ہے اب تک بھی. میں اپنی ٹیم سے ضرور کہوں گا کہ یہ ویڈیو لگائے گا. جی اس نے یہ بات کی ہے اور اب تک موجود ہے. اور پھر جب اسے سوال کیا گیا واضح طور پر اس نے انکار کر دیا بجائے توبہ کرنے کے. کہتا ہے میں نے حضور علیہ السلام کا نام ہی نہیں لیا تھا. پھر کہتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ ہم پر مشکل وقت بعض اعتبار سے آئے ہوئے، حالانکہ بعض اعتبار سے یہ لفظ بھی اس نے وہاں نہیں کہا. یہ ساری بات کر کے اب کہتا ہے کہ یہ میری بات بالکل درست ہے، فیصلہ کرانا ہو تو گورے سے جا کر کرا لو. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اتنی بد زبانی کر رہا ہے، پھر بجائے توبہ کرنے کے واضح طور پر انکار کر رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ مقدمہ گورے کی عدالت میں لے جائیں. تو یہ اس نے بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کی ہے، جبکہ یہ قرآن کریم کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے. اس کا کوئی اسلام کے اندر تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ مقدمہ انگریزوں سے کرایا جائے، فیصلہ انگریزوں سے کروایا جائے، ان کی عدالت میں لے کر جائیں. اور گوگل کے بارے میں خاص طور پر اس نے یہ بات کی کہ ترجمہ وہ صحیح کرتے، علماء صحیح نہیں کرتے ترجمہ، کیونکہ وہ گھوروں کا بنایا ہوا ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ آپ نے گوگل کی بات کی نا تو میرے ذہن میں ایک اور بھی بات آئی. اس نے جو بائیکاٹ چل رہا تھا ہمارے ہاں یہاں پر اسرائیلی مصنوعات کا جو بائیکاٹ چل رہا تھا اس کا بھی اس نے انکار کیا ہے. جی بائیکاٹ اس نے کہا کہ بائیکاٹ کا کیا، سارے اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن یہ کہتا ہے نہیں بائیکاٹ کی ضرورت نہیں. اس نے دلیل بھی پیش کی. ہاں جی دلیل یہ پیش کرتے اگر بائیکاٹ کہتے ہیں اگر کرنا ہے تو ہر چیز کا کرو، موبائل بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، پھر مکمل بائیکاٹ کرو نا. جبکہ اہل اسلام کا مقصد تو یہ ہے کہ ان پر ایک اثر ڈالنا، جتنا ہو سکتا ہے جتنی چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے آسانی سے اتنی چیزوں سے بچ جائے. مقصد تو یہی ہے تاکہ ان پر اقتصادی حوالے سے، معاشی حوالے سے کچھ اثر پڑے. باقی یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اگر کوئی مہنگی چیز ان کی خرید کر رکھی ہوئی تھی پہلے گھر میں اس کو توڑ دو اور جلا دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ تو کوئی نہیں کہتا. اس سے فرق بھی نہیں پڑتا. ہاں فرق بھی نہیں پڑتا. مقصد تو یہ ہے کہ آئندہ جو ہے آپ احتیاط برتیں. جی بالکل. لیکن فرق بھی پڑا ہے الحمدللہ. اس نے اس کو غلط رنگ دیا اور ساتھ یہ کہا کہ بائیکاٹ کرنا تو مکمل کرو. ہاں جی. لیکن اپنی باتوں سے یہ چونکہ خود ہی پھنس جاتا ہے. 2 جگہ اس نے بائیکاٹ کا حکم دیا ہے. اچھا. نمبر 1 اس سے سوال ہوا کہ ہم اگر تکبیر امام کے پیچھے اکہری پڑھتے ہیں تو امام ہمیں تکبیر اکہری نہیں پڑھنے دیتا، تو ہم کیا کریں؟ کہتا ہے کہ پھر نہ تکبیر پڑھو اور بائیکاٹ کرو. تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ بائیکاٹ کرنا تو پورا بائیکاٹ کرو نا. علماء کا اگر بائیکاٹ کرنا ہے اس وجہ سے، جیسے وہاں مرزا مطالبہ کر رہا ہے کہ بائیکاٹ پورا کرو، ہر چیز کا کرو، ایسے ہی تو پھر بائیکاٹ ہر چیز کا کرے. ادھر کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھو، پھر کہتے ہیں بائیکاٹ کرو، اور ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مکمل بائیکاٹ کرو. ایک اور جگہ اس نے کہا ناسبیوں کی بات کرتے ہوئے کہ اگر ناسبی بات نہیں مانتے، سمجھانے سے نہیں سمجھتے تو ان کا بائیکاٹ کرو، ان کو اپنی مساجد میں نہ آنے دو.
بھائی بائیکاٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور مکمل بائیکاٹ وہاں کرے گا؟ مکمل بائیکاٹ نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ اس کا مطالبہ فضول ہے کہ جی بائیکاٹ کرنا ہے تو ہر چیز کا بائیکاٹ کرو. کسی بھی قسم کی کوئی چیز جس میں ان کا کوئی عمل دخل ہو وہ تم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. یہ مطالبہ فضول ہے. بائیکاٹ کا مقصد یہ نہیں تھا. بائیکاٹ کا مقصد تھا ان پر ایک اثر ڈالنا. تو خیر بات چل رہی تھی گوگل پہ. گوگل کے ترجمے کے متعلق آپ نام پورا لے لیں، گوگل حافظ اللہ. حافظ اللہ بھی اس کو کہتا ہے. ہاں جی. گوگل کے ترجمے پر اس کو اتنا یقین ہے، کہتا ہے علماء اتنا صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ترجمہ جتنا گوگل کرتا ہے. ہاں جی. گوگل سے ترجمہ کرواؤ، خاص طور پر عربی اور انگلش کا ترجمہ جو ہے نا وہ صحیح کرتا ہے. یہ صحیح کرتا ہے، عربی کا انگلش میں، انگلش کا عربی میں. تو لیکن اس پر بھی وہ خود پھنس گیا. اس کا مشہور عقیدہ ہے، نظریہ ہے منی گاڈ کا، کہ جنت میں اللہ رب العزت مرزا کہتا ہے کہ اہل جنت کو منی گاڈ بنا دے گا. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے گوگل سے ترجمہ کروا لو. گوگل کے اندر گاڈ کا لفظ لکھیں اور عربی میں اس سے ترجمہ کروائیں. عربی میں گوگل ترجمہ کرتا ہے گاڈ کا الہ. تو منی گاڈ کا مطلب پھر ہو گیا منی الہ. اس نے اس کا مطلب گوگل کے فیصلے کے مطابق اس نے اربوں خربوں منی الہ بنا دیے، چھوٹے الہ بنا دیے. منی گاڈ انگلش میں لکھیں تو عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں الہ صغیرون، چھوٹے الہ. جی ایسے ہی. تو یہ تو سب سے بڑا مشرک بن گیا گوگل کے فیصلے کے مطابق. جس کا فیصلہ اس کو پسند ہے، جس کا ترجمہ اس کو پسند ہے. تو جب گوروں نے فیصلہ کیا، اب یہ فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر کہتا ہے مقدمہ گوروں کی عدالت میں لے جائیں. فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کہتا ہے کہ میں نے تو منی گاڈ میں جو لفظ بولا تھا گاڈ، اس سے مراد الہ نہیں لیا تھا. بھی گوگل تجھے جھٹلا رہا ہے. گوگل کہتا ہے اس کا ترجمہ ہے ہی الہ. اب یہ کہنا کہ میں نے اس سے الہ مراد نہیں لیا تھا، یہ جھوٹ ہے اس کا. اور یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ گوگل کر رہا ہے. تو بہرحال یہ گوروں کی تعریف کے اندر اس نے یہ جملہ تو بارہا بولا ہوا ہے. ایک اور موقع پر اس نے بڑی عجیب بات کی ہے. اچھا. قرآن کلاس ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. اچھا. قرآن کلاس نمبر 99 ہے، اس میں 14 منٹ پر اس نے ایک حدیث سنائی ہے صحیح مسلم کی. اور اس حدیث کے اندر بھی اس نے بڑی خیانتیں کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر. صحیح مسلم کی حدیث سناتے ہوئے کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے انبیاء جو ہوتے تھے تو ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین آ جاتے تھے، اہل جانشین، پھر نہ اہل جانشین آ جاتے تھے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو نہ اہل جانشین ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، جو دل سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. حدیث میں جہاد کا لفظ ہے، اس نے قتال غلط بولا. تو خیر یہ حدیث اس نے سنائی. حدیث کے اندر ہے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابن مسعود کے حوالے سے. ابو رافع سنا رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی. جی. اب صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا. تو جب انکار کیا تو پھر کچھ عرصے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ میں تشریف لائے. تو یہ دونوں حضرات ملنے گئے، ابو رافع بھی ابن عمر بھی، دونوں صحابی ہیں. وہاں جا کر ابو رافع رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث آپ نے سنائی تھی؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے سنائی تھی. تو پھر اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، یعنی انہوں نے پھر انکار نہیں کیا. یہ حدیث بیان کرتے ہوئے مرزے نے اپنی طرف سے کچھ اضافے کیے. اچھا. اضافہ ایک یہ کیا کہ جی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کا انکار کیوں کیا؟ حدیث کا انکار اس لیے کیا کہ حدیث میں تو ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور یہ تو حضرت معاویہ کی بیعت کیے ہوئے تھے، یزید کی بیعت کر رکھی تھی انہوں نے. صحیح. تو اس لیے انہوں نے انکار ہی کر دیا. یعنی ایک صحابی کے متعلق اتنی بڑی بدگمانی کہ چونکہ یہ حدیث میرے عمل کے خلاف ہے اس لیے میں نہیں مانتا. ہاں جی. اس وجہ سے کوئی صحابی انکار کر سکتا ہے حدیث کا؟ اتنی بڑی بدگمانی. پھر اس کی بے وقوفی دیکھیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32-33 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں. جی. تو حضرت معاویہ کی بیعت تو بعد میں ہوئی نا، بالکل 40 ہجری
کے اندر یہ اس کے بعد ہوئی. یزید کی بیعت تو 60 ہجری ہے، اس کے بعد ہوئی. ایسے ہی ہے. تو 60 ہجری یہ کہہ رہے ہیں چونکہ حضرت معاویہ اور یزید کی بیعت کر چکے تھے اس لیے انکار کر دیا. پھر ابن مسعود مدینہ میں آئے، انہوں نے تصدیق کی. تو کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ قبر سے اٹھ کے آئے تھے؟ وہ تو 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. اچھا ایک اور جگہ بھی اسی طرح کا ملتا جلتا بلنڈر مارا نا اس نے. کہتا ہے کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے کر آئے تو یہ جو ہے نا وہ سنیوں کی جو ہے نا من گڑت باتیں ہیں جی، کہانی گڑی ہوئی ہے انہوں نے. وہ کہتا ہے کہ جی وہ جب آئے ہیں تو ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب نا دھرنا دے کے بیٹھ گئے تھے اور آپ ان کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں گھس گئے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے جو ہے نا وہ تلوار اٹھا لی اور آ کر انہوں نے کہا جی کہ آج سے اسلام کا وہ بول بالا ہوگا. کوئی ایسی روایت نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے من گڑت کرتے ہیں. اور پھر اس نے وہ بات اسی ویڈیو کے اندر اس نے پھر اسی جگہ پہ یہ بات کی. کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا ہے؟ ابو لولو فیروز وہ ایرانی تو وہ تھا، پر یہ بتاؤ نا یہاں پر کیوں تمہاری زبانیں خاموش ہو رہی ہیں کہ وہ کس کا غلام تھا؟ ٹھیک ہے، وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا. تو یہ نہیں بتانا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ جب میں کھولنی شروع کروں گا نا، یہ مرزا صاحب کے الفاظ، میں کھولنی شروع کروں گا نا پھر بات بڑی دور جائے گی. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کس کے رازدار تھے؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے رازدان تھے. تو لہٰذا دیکھیں نا یہ کڑیاں کہاں سے کہاں مل رہی ہیں. اچھا یہ وہ آپ جو بلنڈر بتا کر ہٹے ہیں ابھی کہ وہی بلنڈر نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ رازدان کب بنے حضرت مغیرہ بن شعبہ؟ اور یہ تو وہی بات ہوئی کہ جی باپ بہت نیک تھا. اس وقت تو میرے خیال میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ معاویہ اکٹھے رہتے ہوں. کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں پہ تذکرہ نہیں. اکٹھے ہوئے تھے، بعد میں اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ پہلے سے بدگمانی اپنے دماغ میں. اس پر میں ایک اور بات آپ کے سامنے جی بقول مرزا کے اس پر تقریباً 4-5 دفعہ حملہ ہو چکے ہیں. اچھا. اور مرزا کہتے ہیں کہ حملہ کرنے والے جتنے تھے، اب واللہ عالم خود اس نے کرایا یا ہوئے ہیں، باتیں تو دونوں طرح کی چل رہی ہیں، ہم اس پر کچھ نہیں کہتے. مرزا کہتے ہیں حملہ کرنے والے جتنے ہیں وہ تحریک لبیک سے متاثر تھے. پھر ساتھ ہی مرزا کہتے ہیں میں تحریک لبیک کے جو منتظمین ہیں، بڑے ہیں، عہدے داران، میں ان پر بات نہیں کرتا کہ انہوں نے کہا ہوگا. اچھا کیوں؟ کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو بے شک وہ لوگ تحریک لبیک سے متاثر تھے جی، لیکن میں ان کے جو عہدے دار ہیں، بڑے ہیں، میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. اچھا. تحریک لبیک کے عہدے داروں کا یہ حق ہے کہ یہاں کڑیاں نہیں ملا جا سکتی. ہاں جی. جبکہ وہ لوگ تھے بھی بقول اس کے اس سے متاثر تھے، پھر بھی ان کے مدرسے کے بلکہ طالب علم تھے بقول مرزا کے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں میں ان کا نام نہیں لے سکتا. ہاں کہ صحابہ کا یہ کوئی حق نہیں ہے. ایک کافر غلام ہے، اس کی کڑی تو جوڑ رہا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی کی. اچھا یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ جب وہ شکایت لے کر آیا تھا، وہ کیوں لے کر آیا تھا شکایت؟ وہ شکایت کیوں لے کر آیا تھا؟ حضرت عمر کے پاس شکایت ہی لے کر آیا تھا نا کہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ نہیں بھائی ٹیکس تو مناسب لیا جا رہا ہے تم سے. یہ اصل میں اندر جو بغض ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات خود بخود ہی نکل آتا ہے باہر، ظاہر ہو جاتے ہیں. جی یہ وہی کیفیت ہے جو اس کے اندر بغض والی کیفیت ہی وہ ظاہر ہو گئی. جی آپ حوالہ دے رہے تھے. ایک طرف اتنا مومن متقی بنا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ کسی عام کلمہ گو پر بھی جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو الزام نہیں لگانا چاہیے. جبکہ کڑیاں ملا رہا ہے، جبکہ ایک طرف ہمیں کہتا ہے کہ جی کہ مخاطب کرتے ہوئے نا اہل سنت والجماعت کو یہ کہتا ہے کہ دجال کیا نام ہے اس کا، چشتی دجال، جی تھانوی دجال، اس طرح کہہ کے پکارتا ہے، قادیانی دجال، تینوں کو ایک کیٹیگریز میں رکھتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں دوسری ویڈیوز میں یہ تینوں کو ایک کیٹیگری میں نہیں رکھتا، فرق بھی کرتا ہے. میں وہ فرق بتاتا ہوں. اچھا. جو اہل اسلام ہیں ان کے متعلق کہتا ہے کہ یہ چونکہ غدار ہیں. اچھا. اپنے آپ کو کافر مان لیں پھر ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. اچھا. لیکن جب تک کافر نہیں مانتے یہ چونکہ غدار ہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں. اچھا. یہ تو ہو گیا غدار. ٹھیک ہے. قادیانیوں کے بارے میں کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ چونکہ غدار ہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں، کبھی بھی نہیں کہا. اچھا ویسے مجھے سمجھ نہیں، قادیانیوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے. مولانا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ. آج سمجھ لیں کہ آج ہمارے پاس 7 تاریخ ہے، یہ اس نے کوئی
5 یا 6 تاریخ کو نا ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, غالباً آگے پیچھے ہو سکتا ہے. وہ ویڈیو اس نے نا مبارک ثانی کیس کے اوپر ریکارڈ کروائی. میں نے ساری ویڈیو سنی. اس ساری ویڈیو کے اندر نا کہیں پر بھی قادیانیوں کا تذکرہ نہیں ہے. ساری ویڈیو کے اندر ہاں بس وہ چشتی دجال اور شبلی دجال. اس سے کچھ عرصہ پہلے جو اس نے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, قادیانی ہی ٹارگٹ کیوں, شروع میں جب مبارک ثانی کا کیس چلا تھا, سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا, جی تو اس پر اس نے تقریباً کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے. دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, ان سب کے ترجمے اس نے پیش کیے. ابھی انہوں نے بھی ترجمے ڈنڈیاں ماری ہیں. بات چل رہی تھی قادیانیوں کے ترجمے کی. قادیانیوں کے ترجمے کی ایک مثال بھی اس نے پوری ویڈیو میں پیش نہیں پیش کی. اس ویڈیو میں بھی پورے کئی مثال نہیں پیش کی, کوئی بات نہیں کی جی قادیانیوں نے جو ہے نا. اچھا اس کے اندر ایک اس نے تذکرہ ضرور کیا ہے, کہتا ہاں تفسیر صغیر میں نے ساری پڑھی ہوئی ہے, لیکن حوالہ کچھ نہیں دیا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اس ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا, اس کے اندر سینکڑوں جگہ جی تعریفات ہیں بھی, کہاں یہ بتانا چاہیے تھا, کوئی نمونہ پیش کرنا چاہیے تھا. ادھر تو نمونے پیش کر رہا ہے, قادیانیوں کی تفسیر کا کوئی ایک نمونہ تو پیش کر دیتا, نہیں کیا پیش. یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ وہ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ نا ان کی حمایت کر رہا ہے, اور قوم کو نہ صرف اس نے لگایا ہوا ہے دیکھو جی میں بڑی بات کرتا ہوں, دیکھو جی میں نے ان کی گچی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, دیکھو جی اب یہ مجھ سے ڈرتے ہیں. بس صرف چرب لسانی ہے, زبان کی تیزی ہے. ہاں جی. بلکہ ایک جگہ اس نے خود بھی کہا کہ میڈیا پر مشہور وہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات جس کے پاس سپیکنگ پاور ہو, علم کی گہرائی بے شک ہو یا نہ ہو, سپیکنگ پاور ہونی چاہیے. ہاں بالکل درست بات. آج کل تو اس کا بھی یہی حال ہے. آج کل جو بھی سپیکنگ پاور والا آ رہا ہے وہ مذہبی اسکالر بن کر آ رہا ہے, اور اپنے انداز سے وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. تو وہ میں حدیث سنا رہا تھا صحیح مسلم. ہاں بالکل درست. ایک اپنی طرف سے اضافہ اس نے کر کے یوں جھوٹ بول دیا, حالانکہ وہ واقعہ یقیناً سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تھا جی, وہ 32-33 ہجری سے پہلے کا واقعہ تھا. ایسا ہی ہے. اب یہ کہنا کہ چونکہ نااہل حکمرانوں کی انہوں نے بیعت کر رکھی تھی, تو نااہل حکمران اس وقت کون سے تھے؟ ہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, یہی آئے تھے. اس وقت تک تو یہی آئے تھے. تو نعوذ باللہ کیا مرزا کہے گا کہ وہ نااہل حکمران تھے؟ پھر کہتے ہیں چونکہ انہوں نے نااہل حکمرانوں کی بیعت کی ہوئی تھی اس لیے انکار کر دیا حدیث کا. ایک صحابی کے ساتھ اتنی بڑی بدگمانی, پھر اتنا بڑا جھوٹ کہ چونکہ نااہل حکمرانوں کی بیعت کر رکھی تھی. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح یزید کی بات کرتے ہیں تو حضرت معاویہ کی بیعت تو 40 ہجری میں ہوئی, یزید کی بیعت تو 60 ہجری میں ہوئی, ابن مسعود فوت ہو رہے ہیں 32-33 ہجری میں. 32-33 ہجری. تو ادھر یہ کہتے ہیں کہ جی علماء کو حدیث کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی. تو نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ حدیث بیان کرتے ہوئے اتنی بڑی بڑی ڈنڈیاں مار جانا, بالکل ایسا. پھر ساتھ ہی اتنی بڑی ڈنڈیاں مارنے کے باوجود کہتے ہیں کہ اب یہ اس طرح کی تفسیر ڈاکٹر اسرار صاحب تو بیان نہیں کر سکتے. اسی موقع پر ڈاکٹر اسرار صاحب تو واقعہ نہیں کر, اتنی بڑی ڈنڈیاں ظاہر ہے کون مار سکتا ہے, کس میں ہمت ہے اتنی بڑی ڈنڈیاں مار. پھر اسی موقع پر یہ حدیث سناتے ہوئے کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کا انکار کر دیا. اب ایک طرف صحابی ہیں, کہتے ہیں جاؤ گورے سے جا کر فیصلہ کروا لو کہ ابن عمر حدیث کا کیوں انکار کر رہے تھے, کیا وجہ تھی حدیث کا انکار کر رہے تھے, کون سی چیز ان کو روک رہی تھی. بھئی بعض اوقات اس موقع پر انکار کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, انسان اچھی وجہ بھی تلاش کر سکتا ہے کہ ان کو کسی وجہ سے تسلی نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے ایسے کئی سارے مواقع پر مختلف صحابہ کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی کہ بعض اوقات کسی بات پر تسلی نہیں ہوتی تھی تو مزید تسلی کسی اور سے کر لیتے تھے, فوراً تصدیق نہیں کرتے تھے, ایسا ہو جاتا تھا, واقعات اس طرح کے پیش آ جاتے تھے. تو بہرحال یہاں بھی اس نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے مقابلے میں یہ کہا کہ گورے سے فیصلہ کرا لو, گورے کو حدیث صحیح سمجھ آ جائے گی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ حدیث صحیح سمجھ نہیں آ سکی, انہوں نے انکار کر دیا نعوذ باللہ. پھر اس نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے بات کی کہ حکمران کا لفظ استعمال کیا کہ یہ حدیث حکمرانوں کے بارے میں ہے, جبکہ حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. حدیث میں مطلقاً یہ الفاظ ہیں کہ نااہل لوگ آئیں گے. ایک اور مثال عرض کرتا ہوں, پبلک سیشن نمبر 58 ہے, اس میں 45 منٹ کے بعد اس نے ایک خطرناک بات کی ہے. اچھا, کہتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد مسلمانوں کی جتنی فتوحات ہیں, جتنی, وہ شرعی جہاد تھا ہی نہیں.
استغفر اللہ. یہ اسی طرح کے حملے تھے جس طرح کے حملے امریکہ کرتا ہے، جس طرح امریکہ بدماشی کرتا ہے اور زبردستی دوسرے علاقوں پر حملے کرتا ہے، یہ اسی طرح کے حملے تھے. یعنی امریکہ کی طرح نعوذ باللہ بدماشی تھی. اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ امریکہ پھر بھی ان سے بہتر ہے. استغفر اللہ. اچھا وہ کیسے؟ کہ جی وہ اس طرح کہ امریکہ اپنے لوگوں میں تو انصاف کرتا ہے، وہ لوگ تو اپنے لوگوں میں انصاف نہیں کرتے تھے. اللہ اللہ. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اس حد تک یہ آگے چلا گیا کہ ان کے دور حکومت کے مقابلے میں امریکہ کو یہ بہتر کہہ رہا ہے، امریکہ کے حملوں کو یہ بہتر کہہ رہا ہے جو افغانستان پر، عراق پر، مختلف ملکوں میں اس پر حملے کیے. ابھی بلکہ وہ تازہ اس کا بیان آیا ہے ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو اس نے ایٹم بم گرایا تھا امریکہ نے. مرزا کہتا ہے اگر مجھ سے پوچھے نا، یہ بالکل اس نے صحیح کیا تھا. استغفر اللہ. چونکہ جنگ اس کے بغیر رک نہیں رہی تھی تو یہ ایسا کرنا پڑتا ہے. یعنی اس کے اس حملے کی تائید کی ہے، جبکہ پوری دنیا اس کی مخالفت کرتی تھی اور اب بھی کر رہی ہے، اس وقت آگے بھی بھی کرتی رہے گی، اس وقت بھی کی تھی مخالفت. لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجبوری تھی اس کی، ٹھیک کیا اس نے. تو یہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سالہ دور حکومت میں جتنی فتوحات ہوئیں، جتنا جہاد ہوا، مرزے کے نزدیک یہ شرعی جہاد نہیں تھا. نعوذ باللہ. اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جتنے جہاد ہوئے اور علاقے فتح ہوئے، جی اس جہاد میں صحابہ بھی شامل تھے. درست ہے. بہت سارے صحابہ شامل تھے. حسنین کریمین کے بارے میں آتا ہے وہ شامل تھے کئی سارے اس میں جی کافی حملوں میں شامل تھے. بالکل. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ اب شرعی جہاد ختم ہو چکا ہے. خلافت راشدہ حضرت حسن تک تھی. ہاں جی. خود حضرت حسن کو بھی نہیں پتا چلا، ایسے ہی ہے. وہ بعد میں شریک ہوتے رہے. تو صحابہ کو نہیں پتا چلا. ہاں مرزا کو پتا چل گیا 1400 سال بعد کہ یہ شرعی جہاد نہیں تھا. صحابہ کو نہیں پتا چل سکا. نعوذ باللہ. دوسری بات، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب صلح ہوئی، مرزے نے ایک یا کئی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شرطیں طے ہوئی تھیں، اگرچہ وہ ان شرطوں کی سند آج تک مرزا دکھا نہیں سکا، لیکن مرزا کہتا ہے کہ وہ ساری شرطیں جو ہے نا حضرت معاویہ نے توڑ دیں، کسی شرط کو پورا نہیں کیا. ہاں البتہ ایک شرط کو پورا کیا، وہ مال غنیمت میں سے خمس دیتے رہے. وہ کیونکہ خمس وہ تو کہتا ہے کہ ان کا کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، یہ کوئی ان کا کمال تھوڑا ہے، وہ تو اللہ نے مقرر کیا تھا، یہ دیتے رہتے، یہ ان کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ خمس کا لفظ کہیں نہیں آتا. صحیح ہے. کہیں روایات کے اندر نہیں آتا کہ حسنین کریمین کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مال غنیمت کا صرف خمس دیتے تھے، بلکہ ہدیے کا لفظ آتا ہے، جائزہ کا لفظ آتا ہے، انعام کا لفظ آتا ہے، اس قسم کے الفاظ آتے ہیں. اچھا خیر مان لیں کہ چلو خمس تھا، بالفرض مان لیں، تو سوال یہ ہے کہ جب حضرت معاویہ کے دور میں شرعی جہاد تھا ہی نہیں، خمس کہاں سے آ گیا؟ خمس کہاں سے آ گیا؟ جب شرعی جہاد ہی نہیں تھا تو وہ مال تو لوٹا ہوا مال ہے، لوٹا ہوا مال تھا. بالکل. لوٹے ہوئے مال کا تو خمس نہیں ہوتا، خمس تو مال غنیمت کا ہوتا ہے. بالکل ایسے. اب اس کا مطلب یہ ہوا لوٹے ہوئے مال میں سے نعوذ باللہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ حصہ لے رہے ہیں. تو یہ فتویٰ اس نے یہ بات تو کر دی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں، بالکل ایسے. لیکن در حقیقت اس کی زد میں حسنین کریمین بھی آ رہے ہیں، دیگر صحابہ بھی آ رہے ہیں. حسنین کریمین اس مال میں سے جو لیتے تھے وہ اس کے فتوے کے مطابق خمس تو بنتا نہیں، پھر وہ کیا لیتے تھے؟ وہ لوٹ مار والا مال لیتے تھے، یعنی حرام مال کھاتے رہے. نعوذ باللہ. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ ہے اس کے بغض کا عالم کہ امریکہ کی بدماشی کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں ان کے دور حکومت سے بہتر کہہ رہا ہے، اور اس کی زد میں حسنین کریمین بھی آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اسی طرح اور بھی مختلف مواقع پر اس نے یہ گوروں کی بڑی تعریف کی ہے. قرآن کلاس، یہ قرآن کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، قرآن کلاس نمبر 177، جی اس میں 42 منٹ پر اس نے یہ بات کی. کہتا ہے کہ ہم نے 90 سال گوروں کو سکون سے نہیں رہنے دیا. 90 سال ادھر برے صغیر میں 90 سال رہے. مرزا کہتا ہے ہم نے 90 سال ان کو سکون سے نہیں رہنے دیا. برے صغیر میں انہوں نے یہ عرصہ نیزے کی نوک پہ گزارا ہے. ہم نے تو سکون سے نہیں گوروں کو رہنے دیا. سب کانٹیننٹ میں 90 سال
انہوں نے سمجھ لیں ایک نیزے کی نوک پہ گزارے 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال بنتے ہیں نا. اس میں کتنی جگہ ان کو لڑائیاں اور فساد اور دنگے اور پروٹیسٹ. دیکھیے صحیح اس کو کتنا کوئی درد ہو رہا ہے, کتنی تکلیف ہو رہی ہے, احساس ہو رہا ہے, کتنی تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ وہ وقت یہ نیزے کی نوک پہ نہیں گزار کے, بالکل نہیں گزار کے گئے. انہوں نے تو اتنے ظلم کیے ہیں مسلمانوں پر, اتنے ظلم کیے ہیں, ان مظالم کا اس نے کبھی تذکرہ نہیں کیا, کبھی تذکرہ نہیں کیا. وہ اتنے یعنی مسلمانوں کو پریشان رکھا, اتنے ظلم کیے, ظلم کے پہاڑ توڑے. اور تحریک آزادی کے خاص طور پر جو لوگ شریک تھے تحریک آزادی میں, ان پر کتنے ظلم کیے انہوں نے. یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو سکون سے نہیں رہنے دیا. یہ وہ مرزا قادیانی والی بات ہے, جیسے وہ کہتا تھا میں انگریز حکومت کا خود کاشتہ پودا ہوں. تو وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ حکومت بالکل رہے, بالکل ایسے ہی. اس کی بھی خواہش یہی ہے کہ انگریز کی حکومت رہتی. اللہ اور کہتا ہے کہ جی ان کے جانے کے بعد ہم نے کیا ترقی کی, اگر وہ موجود ہوتے اس وقت تو آج ہم بڑی ترقی پر ہوتے. یعنی اس کی خواہش یہ ہے, تمنا یہ ہے کہ یہ انگریز حکومت باقی رہ جاتی. اس کا مطلب یہ ہے تحریک آزادی کے لیے اہل اسلام نے جتنی کوششیں کی, اس کے نزدیک وہ سب بیکار ہیں. جس طرح کے مرزا قادیانی کے نزدیک یہ کوششیں بیکار تھیں, اس کے نزدیک بھی یہ ساری کوششیں بیکار ہیں. پھر پاکستان کے لیے جتنی قربانیاں دیں اہل پاکستان نے, اہل اسلام نے, اتنی ہزار یعنی بہت ساری جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ساری قربانی دی صرف پاکستان کے لیے. یہ ساری محنتیں مرزے کے نزدیک فضول ہیں. مرزا یہ چاہتا ہے کہ انگریز کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا, انگریز کو سکون سے رکھتے, ان کی اطاعت. سکون کا یہی مطلب ہے جیسے انگریز چاہتا تو ویسے کرتے رہتے. بالکل ایسے. یہ ہے اس کی قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے, قرآن کی, نعوذ باللہ. پبلک سیشن نمبر 32, اس میں 28 منٹ کے بعد اس نے بات کی ہے امریکہ اور یورپ کے حوالے سے. کہتے ہیں دنیا کو انہوں نے جنت بنا کے رکھ دیا ہے. پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا, کہتے ہیں امریکہ 9/11 کے بعد 21 سال کہتے ہیں ہو گئے ہیں, کوئی پٹاخہ بھی کسی نے نہیں چھوڑا. وہاں اتنا نقصان بھی نہیں ہوا 9/11 کے بعد. اللہ, اتنی ان کی سیکورٹی. حالانکہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ گوگل پہ سرچ کر لیں, اتنے واقعات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں. کبھی کوئی مر رہا ہے, کبھی کوئی مر رہا ہے. یہ واقعات ان کے یہاں ایک معمول ہے, پیش آتے رہتے ہیں. لیکن ان کی تعریف میں اس نے اتنے بڑے جھوٹ بول دیے. قیامت ہی نشانی ہے سر. قیامت یورپ میں تو نہیں آئی ہوئی ہے, دنیا کو جنت بنا دیا انہوں نے. امریکہ میں تو کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی ہے. 2001 کے وہ جو 9/11 کے واقعے کے بعد آج 21 سال ہو گئے ہیں, وہاں تو کسی نے ایک پٹاخہ بھی نہیں چھوڑا. ایک اور جگہ اس نے بڑی خطرناک قسم کی بات کی, مجلس نمبر 73, 2 گھنٹے 27 منٹ کے بعد. صحیح ہے. امریکی ججوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں امریکہ میں جج ریٹائر نہیں ہوتے, 90 سال کا بھی جج ہو جائے وہ ریٹائر نہیں ہوتا. کہتے ہیں امریکہ کے جج خلفائے راشدین کی یاد تازہ کریں. نعوذ باللہ. استغفر اللہ, استغفر. امریکہ کے ججوں کو اس نے خلفائے راشدین کے ساتھ ملا دیا, ان کافر ججوں کو. اس کو بڑا ہلکا معاملہ. آپ کو پتا ہے امریکہ میں جو جج بنتا ہے نا, وہ مرتے دم تک جج ہوتا ہے. جج ریٹائر نہیں ہوتے امریکہ میں. جی 60 سال کی عمر میں باقی لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. جج چاہے 80-90 سال کا بھی ہے, اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے نا, ریٹائر نہیں ہوتا. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی ایسٹ نہیں, ہم نے پوری زندگی لگا کے اس کو تیار کیا ہے. پھر سب جج وہاں پہ جج ہوتے ہیں, خلفائے راشدین کی یاد تازہ کرنے والے ہوتے ہیں. عافیہ صدیقی اس کو بھول گئی. اگر امریکہ کے جج خلفائے راشدین کی طرح ہوتے نعوذ باللہ, تو عافیہ اس حال میں ہوتی. استغفر اللہ. قرآن کلاس نمبر 101, اس کے اندر اس نے ایک بات کی. کہتے ہیں کہ حرمین کو اگر امریکہ اور یورپ کے حوالے کر دیا جائے, 1 سال کے اندر وہ 1 کروڑ لوگوں کا انتظام کر دیں گے. ہاں یہ بھی کہا. بالکل. ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, ریسورسز پروڈیوس کریں. آپ آج امریکہ کے, یورپ کے کسی ملک کے حوالے کر دیں مکہ شریف کو, وہ 1 کروڑ بندوں کا انتظام آپ کو کر دیں گے. آپ تو 40-50 لاکھ کو لے کے بیٹھے ہوئے. سوال یہ ہے, کیا ایک مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہم حرمین کو کافروں کے حوالے کر دیں؟
بے شک اسی انتظام کی نیت سے ہو، سوچ بھی نہیں سکتا ایک مسلمان بالکل کہ مسلمان، ہم کافروں کے حوالے کر دیں. اور مسلمان وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر قرآن و سنت کی کس دلیل سے یہ بات ثابت ہے کہ حرمین کا انتظام کافروں کے حوالے کر دیں؟ وہ تو قرآن کریم میں واضح طور پر ہے کہ سورۃ انفال کے اندر نام پارے کے آخر میں کہ مسجد حرام کے متولی مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، کافر ہو ہی نہیں سکتے. جی. اور یہ کہتے ہیں کافروں کے حوالے کر دو انتظام، اللہ، وہ تمہیں 1 کروڑ کا انتظام کر دیں گے. اس کو پھر ساتھ مثال بھی دینی چاہیے تھی نا. پورے امریکہ میں، پورے یورپ کے اندر کسی جگہ ان لوگوں نے 1 کروڑ لوگوں کا کسی پروگرام کے حوالے سے انتظام کیا ہے؟ بالکل. کہیں اس کی کوئی مثال بھی دیتا نا، بھی دیکھو فلاں جگہ انہوں نے 1 کروڑ لوگوں کا انتظام کیا ہوا ہے. صحیح. اگر یہ مثال مل بھی جاتی تو بھی حرمین کو نعوذ باللہ امریکہ یورپ کے حوالے کرنے کی بات کرنا اور یہ سوچنا، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہو سکتی. اس نے حرمین کے متعلق بھی بات کی، بیت المقدس کے متعلق ایک بات کی اس نے. اچھا. کہتے ہیں بیت المقدس کو اگر یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے، خود بیت المقدس کو، اور اس شرط پر کہ وہ ہم مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، کہتے ہیں مجھے پرسنل طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کر دیا جائے حوالے. ایک مسلمان کی غیرت کیا یہ گوارا کر سکتی ہے؟ فلسطینی کٹ رہے ہیں لیکن وہ اس پر نہیں آ رہے کہ ہم بیت المقدس کیا اپنی علاقے کا کچھ حصہ ان کے حوالے کریں، وہ اس پر بھی نہیں آ رہے. بے شک وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، بچے قربان ہو رہے ہیں، بوڑھے قربان ہو رہے ہیں، سب قربانیاں دے رہے ہیں. جو میدان میں ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں مجھے پرسنلی کوئی اعتراض نہیں، بیت المقدس یہود کے حوالے کر دیا جائے، اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے، نعوذ باللہ. بیت المقدس کے بارے میں اس نے ایک اور بات بھی کی. اچھا. کہتے ہیں بیت المقدس سب کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے، یہود کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، لیکن یہود کے لیے زیادہ حرم کا درجہ رکھتا ہے. یہ مسلمانوں کا وکیل بنا ہوا ہے. اللہ. یہود کے لیے کہتا ہے بیت المقدس زیادہ حرم کا درجہ رکھتا ہے، نعوذ باللہ. یہ بھی اس نے جملہ بولا ہے. اور ایک اس کا کلپ ریکارڈ ہوا تھا 8 اکتوبر 2023 میں اپلوڈ ہوا، حماس اور اسرائیل کے حوالے سے. اس نے ایک جگہ اس کے تقریباً آخر میں بات کی. کہتا ہے دوسری جنگ عظیم کا یہ فائدہ ہوا کہ آزادی مل گئی، بزرگوں کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. برے صغیر میں جتنی تحریکیں چلیں، جتنی کوششیں اور کاوشیں ہوئیں، کہتے ہیں اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ تو دوسری جنگ عظیم ہوئی، مجبوری کی وجہ سے انگریز کو جانا پڑا، ورنہ اس میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کی ان ساری محنتوں پر اس نے پانی پھیر دیا، جبکہ آج تک اہل اسلام ان قربانیوں کو، ان کاوشوں کو فخریہ طور پر ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے آزادی کے لیے اتنی جد و جہد کی، اتنی کوششیں کی، ہمارے بڑوں نے اتنی کاوشیں کی، اتنی قربانیاں دی. یہ کہتے ہیں ان کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، وہ تو خود چلا گیا. یہ اگر حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتا، غزوہ خندق کے موقع پر بھی اس نے یہی کہنا تھا کہ وہ کافر تو خود بخود چلے گئے، اس میں مسلمانوں کا تو کوئی کردار نہیں تھا. جبکہ انسان کے بس میں جتنی کوشش ہوتی ہے، اہل اسلام نے جتنی ان کے بس میں تھی کوششیں کی، تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کی کوششوں اور قربانیوں کی برکت سے اللہ رب العزت نے چھٹکارا دے دیا. یہ کہتے ہیں ان کی کوششوں کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، یہ صرف انگریزوں کے ساتھ محبت کا اس نے ثبوت دیا ہے. بالکل ایسا. ایک کئی ویڈیوز میں اس نے امریکہ اور اسرائیل کو کہا یہ غوث وقت ہے، نعوذ باللہ. استغفر اللہ. اگر اولیاء کو غوث کہا جائے تو یہ اس کے نزدیک ہے شرک. ہاں. کافروں کو غوث وقت کہہ رہا ہے، امریکہ کو، اسرائیل کو کہتا ہے یہ اس وقت کے غوث، یہ غوث وقت ہیں آج کے. پھر اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے، ہاں، اس کے متعلق اس نے لفظ بولا حافظ اللہ، نعوذ باللہ. یعنی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنی تکلیف کا سامنا ہے اس وقت، ان حالات میں، ان دنوں میں، اس کے لیے یہ لفظ بولنا، پھر ساتھ یہ کہنا کہ اس کی برکت سے فلسطینیوں کی بھی حفاظت ہو گئی. ایران کی طرف سے جو میزائل گئے تھے، یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو کہتے ہیں آئرن ڈوم حافظ اللہ کی برکت سے ورنہ ہو سکتا ہے مسلمانوں پر بھی یہ گر جاتے، تو مسلمانوں پر جو نہیں گرے وہ اس کی برکت سے نہیں گرے. نعوذ باللہ.
آئرن ڈوم جو یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، اسرائیلیوں کا بنایا ہوا ہے، اور جو اسرائیلی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس کو یہ برکت کہہ رہا ہے اور حافظ اللہ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ. یہ میں نے چند ایک نمونے آپ کے سامنے رکھے کہ کس طرح یہ گوروں کی تعریف کرتا ہے اور بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہے میرا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے جاؤ. یہ ساری وہی اثرات اور نشانات مل رہے ہیں بڑے مرزے کے ساتھ. وہ بھی اسی قسم کی باتیں انگریز حکومت اور انگریزوں کے بارے میں کرتا رہا، یہی اسی قسم کی باتیں مرزا کر رہا ہے. ناظرین، آپ نے سنا اس پوری پوڈ کاسٹ کے اندر ہم نے وہی چیزیں رکھی ہیں جو حقائق پر مبنی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مرزا صاحب خود کہہ چکے ہیں. تو لہذا میں یہاں پر اسی پوڈ کاسٹ کے اندر ایک بات چل رہی تھی کہ مرزا صاحب کا مثال دی مولا نے کہ ان کے اوپر جو حملہ ہوا تو وہ کیا اس کے پیچھے ہے کہ خود کروایا یا وہ حملہ کیا لبیک والوں نے کیا. تو میں وہ بات کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے کہا میں اینڈ پہ کہہ دوں گا. تو ناظرین، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ اس کی حفاظت فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے کہ اس کے دل میں اگر ایمان ہے تو اللہ اس ایمان کو مضبوط فرمائے، اور اس کی زبان کے اندر اور اس کے دماغ کے اندر اللہ حق اور سچ جو ہے نا وہ کوٹ کوٹ کے بھرے، تاکہ یہ لوگوں کے سامنے حق اور سچ بیان کرنے والا بن جائے. یہ تو ہماری دعا ہے بھائی. ہم بحیثیت ادارہ ہمیشہ اس کے لیے دعا گو ہیں. لیکن یہ جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ بھائی آپ ان کا بھی انداز سنتے ہیں، آپ ہمارا انداز بھی سنتے ہیں. ہم نے ایک جو ہے نا دعوتی انداز سے ہم یہ ویڈیوز لے کر آتے ہیں تاکہ آپ تک جو ہے نا یہ مرزا صاحب اس کو دیکھیں کہ مرزا صاحب آپ کی یہ غلطیاں ہیں، آپ ان کو درست کر لیں. تو آپ اگر اپنا عقیدہ جو ہے وہ صحیح عقیدہ قرآن اور حدیث والا عقیدہ لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر وہی قرآن حدیث والا عقیدہ ہے جو ہم آپ کی غلطیوں کے اوپر بتلا رہے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ العزیز ہم ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے مولانا کو اور مجھے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ العزیز آپ منتظر رہیے ایک نئی پوڈ کاسٹ کے لیے. والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.